الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، رفقائے جماعت، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام سیرت النبی کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں. مجھ سے پہلے مجلس مذکور کے مرکزی مبلغین حضرات نے مختصر وقت میں اظہار خیال فرمایا اور جلسہ کے موضوع پر آپ سے گفتگو فرمائی. میرے بعد برادر محترم حضرت دین پوری مدظلہ آپ سے مخاطب ہوں گے. آج کے اس پرشکوہ پروگرام کی تشکیل، ترتیب اور کامیابی پر کراچی ڈویژن کی انتظامی باڈی کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بالخصوص ہمارے یہاں کے مقامی بزرگ شیخ نظام الدین صاحب اور میرے عزیز جناب گل محمد ربانی صاحب، حاجی عبدالستار صاحب اور ان کے رفقاء و معاونین، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور آپ سب حضرات جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس بیداری کو اور جذبے کو نظر بد سے بچائے. اس سے زیادہ حق تعالی اپنے فکر اور اپنے کاج کے لیے آپ کو ایثار کی توفیق مرحمت فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے امیین کو ایسا قائد عطا کیا
ایسا معلم عطا کیا کہ جس کی روشن تعلیمات نے صدیوں سے پھیلے ہوئے اندھیروں کا پردہ چاک کیا. نسلی، لسانی، جغرافیائی اور رنگ کی بنیاد پر غیر فطری طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کیا. انسانی برادری میں فکر و نظر کی بنیاد پر اخوت و مودت کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ شقاوت نے سعادت کی جگہ لے لی، سعادت نے شقاوت کی جگہ لے لی، ہدایت نے جہالت کی جگہ لے لی، اتحاد و اتفاق نے انشقاق و افتراق کی جگہ لے لی. اور انسانی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن کہتا ہے ورنہ محمدی انقلاب کے بپا ہونے سے پہلے انسانی قافلہ کھلی گمراہی کی طرف جا رہا تھا، اندھیروں کی طرف بڑھ رہا تھا. ہلاکتیں اس کے سامنے تھیں. دور حاضر کا انسان سوچتا ہے کیونکہ دور حاضر کے انسان کو سوچنے کی بہت عادت، سوچنا چاہیے. قرآن کریم چونکہ کتاب فطرت ہے، جگہ جگہ تدبر اور فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ صحیح ہے کہ ایمان بالغیب ہمیں لانا ہی ہے، لیکن اسلام کی سچائیاں عقل کو ساتھ لے کر چلتی. انسان کو کسی ایسے اسلوب پر اور ایسے راستے پر اسلام نہیں لے جاتا کہ جہاں اس کا عقل اس کا ساتھ نہ دے. سوچنا چاہیے. لیکن سوچ وحی کی پابند ہو، وحی سے بغاوت نہ کرے. وہی سوچ انسانی سوچ ہوگی کہ جو وحی کی تابع ہوگی. جب وحی کی حدوں کو پھلانگ کر کوئی سوچ آگے گزرے گی، وہ چاہے بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، ضلالت ہوگی، ہلاکت ہوگی. دور حاضر کا انسان سوچتا ہے وہ ہلاکتیں، وہ بربادیاں کیا تھیں جن کی طرف انسانی قافلہ جا رہا تھا. کیا انسان بھوکا تھا؟ لباس سے محروم تھا؟ سر چھپانے کے لیے اسے ٹھکانہ میسر نہیں تھا؟
تاریخ جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ میسر تھا۔ کھانا بھی میسر تھا، لباس بھی میسر تھا، ٹھکانہ بھی میسر تھا۔ ایک لحاظ سے تو اس دور کی غذا موجودہ دور سے کہیں بہتر تھی کہ وہ ملاوٹ سے پاک تھی۔ اس دور کا انسان لباس کم خواب کا اور اطلس کا پہنتا تھا، اب تو پلاسٹک کا لباس پہن کر دور حاضر کا انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک بات کہتا جاؤں، نہ معلوم میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ یہ جو ٹیٹرون ملا ہوا کپڑا ہے جس کو آپ کیٹی کہتے ہیں یا پیور ٹیٹرون، بہت ساری بیماریوں کی بنیاد یہ ہے۔ ہارٹ اٹیک، گیس ٹربل، بلڈ پریشر اور دوسری کئی قسم کی اعصابی اور جلدی بیماریاں جو ہیں ان کا یہ موجب بنتا ہے، اس لیے کہ ٹیٹرون کے لباس سے جسم پر ان نیچرل ٹیمپریچر ہر وقت مسلط رہتا ہے۔ پلاسٹک کے لفافے میں ہاتھ ڈالیے اور 2 منٹ کے بعد نکالیے، اس پہ پسینہ آ جائے گا۔ پھر یہ طبی بات ہے، ڈاکٹر حضرات جانے اور ان کا کام۔ بہتر لباس میسر تھا، بہتر غذا میسر تھی، ہیروں سے کھیلتا تھا انسان۔ تو پھر ہلاکتیں کیا تھی؟ وہ اندھیرے کیا تھے کہ جن کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیز دوستو، سب سے بڑی ہلاکت، سب سے بڑا خسارہ جس کی طرف انسانی قافلہ جا رہا تھا، سب سے ہولناک بیماری جو انسانیت کو لاحق ہو چکی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان کی جبین آوارگیوں کا شکار ہو گئی تھی، در در پہ جھک رہی تھی۔ اور جب جبین آوارگیوں کا شکار ہو جائے تو 2 کوڑی کی نہیں رہتی۔ عورت وہی صاحب عزت اور صاحب وقار ہوتی ہے جو کسی ایک کی ہو کے رہے، اور جو عفت و آبرو کے آبگینے کو ہر جائی بنا دے۔ جو ایک کی ہونے کے بجائے کئی ایک کی ہو جائے، وہ ایک ایسی بدترین شے ہو جاتی ہے کہ جانوروں میں سے کوئی جانور اتنا بدترین نہیں کہ میں اس سے نسبت کر سکوں۔ انسان وہی خوش نصیب ہے کہ جو ایک کا ہو کے رہے اور جس کی جبین پر اللہ کے سوا کسی کے سجدے کا داغ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہی ہے عزیز دوست کہ اسلام نے انسان کی جبین کو آوارگیوں سے نجات دی۔
علامہ اقبال نے اسی مفہوم کو منظوم کر دیا کہ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. ایک اور جگہ کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مجھے معذرت کے ساتھ ان لوگوں پر رحم آتا کہ جو مرض کے بجائے مریض سے نفرت کرتے ہیں. مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مرض سے نفرت ہونی چاہیے. دور حاضر کا روحانی معالج اگر اس کی ڈسپنسری میں کوئی مریض نظر نہیں آتا اور اس کے دواخانے میں الو بولتا ہے تو وہ تنہائی کا شکوہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے مرض کے بجائے مریض سے نفرت کی. انسانی تاریخ کے سب سے بڑے معالج، انسانی فکر و نظر کی جلی و خفی بیماریوں کے سب سے بڑے ڈاکٹر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تو یہ ہے کہ کفر کے خلاف میدان میں اترے، کافر آئے تو ان کے قدموں میں چادریں بچھائیں. حد نہیں ہو گئی کہ کوئی ایک بھی کافر براہ راست رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مارا. دور حاضر کا نوجوان اس طرح کی پراپگنڈے کا شکار ہو کر سمجھتا ہے کہ اسلام ایک وحشیانہ تصور رکھتا ہے. اسلام انسان کے اجتماعی ناسور کا علاج کرتا ہے لیکن وحشت کے ساتھ نہیں. بے شک تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے اسلام نے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے والوں کو یہ بھی کہا کہ خبردار کسی بچے پر تلوار نہ اٹھنے پائے، کسی عورت پر تلوار نہ اٹھنے پائے کہ عورت پہ وار کرنا مردانگی کے خلاف ہے. اسلام تو بڑی نازک شے ہے. کسی ضعیف پر تلوار نہ اٹھنے پائے اور ہاں جو بھاگ جائے تم اس کا بھی پیچھا نہ کرو، تم دفاعی پوزیشن میں لڑو، جو تم پہ حملہ آور ہو اسی کا جواب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں مجاہد نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا کہ جو بوقت قتل کلمہ پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی، اس مجاہد کو اپنے پاس بلا کے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ تم نے ایک ایسے آدمی کا سر قلم کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا. اس نے وضاحت کی، آقا وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، مجھ سے خوب لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ میری زد سے بچ کے نہیں جا سکتا تو جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا. میں نے اسے معاف نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر رہی، انتہائی رقت اور سوز جگر سے کملی والے نے فرمایا، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دل پڑھ لیا تھا کہ وہ مصنوعی جذبے سے پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے یہی وقت لکھا گیا ہو مقدر میں. مریض سے محبت کی. ایک ہے مریض اور ایک ہے بدنیت. فرق. مریض سے محبت کیجئے اور بدنیت کی طبیعت ٹھیک کرنے کی ضرورت. یہ جو بزرگوں کے
مرکز پر جہاں سرخ جھنڈیاں نظر آئیں وہاں سر جھکا دیا. یہ جو غریب جاہل بیچارے جھکتے پھرتے ہیں آپ ان پہ بگڑا نہ کیجئے, ناراض نہ ہوا کیجئے. پہلے انہیں خدا کے گھر کا واقف بنائیے. جب اللہ کے گھر کے واقف ہو جائیں گے تو پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے. مجھے اس سلسلے میں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے رضاکاروں کا طریقہ علاج بہت پسند آتا ہے. ویسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی موقف میں لچک پیدا کر لی. بات وہی ہے, فارمولہ ایک ہے. رائے میں ایک بزرگ کہنے لگے شاہ صاحب تم آپریشن کرتے ہو, ہم مکسچر پلاتے ہیں. میں نے کہا صاحب آپ مکسچر پلاتے ہیں, تکلف چھوڑیے. آپ کا وہ مکسچر بھی آپریشن سے کم نہیں ہوتا. کیا آپ کہلواتے نہیں ہیں سب سے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہونے اور غیر اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. یہی بات تو میں منواتا پھرتا ہوں. جب کسی کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے اسے شرک و بدعت کی بیماری کیوں کر لگے. تبلیغی جماعت نے بیسکلی انسان کی نیچر کو درست کرنے کے لیے آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے قبروں پر, جھنڈیوں پر, درختوں کے سامنے سر جھکانے والوں کو کافر مشرک کہنے کے بجائے ان سے کہا کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے محسن, اپنے داتا, اپنے قادر, اپنے مالک, اپنے رازق کے حقیقی کے سامنے جھک جائیے. اور جب کوئی اللہ کے در پہ خلوص سے جھک گیا ہے تو پھر اسے کسی اور طرف جانے کی تو اصل میں علاج انہیں مشرک کافر کہنا نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ انہیں صحیح رخ کی طرف لگا دیجیے. جب وہ صحیح رخ پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ بیماری از خود ختم ہو جائے. لیکن یہاں صورتحال یہ, چلیے جو صورتحال ہے نہیں چھیڑتا. جبین آوارگیوں کا شکار تھی. کسی کو سورج کی روشنی پسند تھی وہ اس کو سجدہ کرتا تھا. کسی کو چاند کی چاندنی پسند تھی وہ اسے سجدہ کرتا تھا. کسی کو دریا کی موجیں پسند تھی وہ انہیں سجدہ کرتا تھا. کسی کو آگ کی لو پسند تھی وہ اس کے آگے جھکتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے فکر انسانی کو صحیح رخ پہ ڈالا. فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. سورج اور چاند اس قابل نہیں کہ ان کے آگے جبین نیاز جھکائی جائے. اس لیے کہ یہ ڈوب جاتے ہیں. سجدے کے لائق وہ ہے کہ جو ڈوبتا نہیں.
انہیں گہن لگتا ہے مسجود وہ ہے جسے کبھی نقصان ہوتا نہیں، جو ڈوبنے سے پاک ہے، گہن سے پاک ہے، بیماریوں سے پاک ہے، ناکامیوں کے تصور سے پاک ہے، اونگنے سونے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، برادری سے پاک ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے جبین نیاز جھکائی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا احسان اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ حضور اکرم نے فکر انسانی کو صحیح رخ پہ ڈالا اور ہر جائی پن سے بچایا۔ ہلاکتوں کا ایک رخ یہ تھا کہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، رحمت للعالمین کے انقلاب نے دختر انسان پر یہ احسان فرمایا کہ یا تو وہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، اور یا پھر بیٹی کو یہ مقام ملا کہ بیٹی سامنے آتی تو نبوت اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ پلٹ کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب رحمت سے پہلے تمہیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ ادھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کے لیے گڑھا کھود لیا جاتا تھا۔ آج ذرا ذرا سی دلچسپیوں پر ہماری بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں نے رسول اکرم کی شریعت سے بغاوت کر لی ہے۔ مغرب کی بدبودار تہذیب کی کشش میں رحمت عالم کی روح سے بغاوت کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم جنس کو بلند فرمایا۔ ارشاد ہوا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں اچھی تعلیم دے، پھر ان کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے، تو اس کو بتا دو کہ حشر میں وہ میرے ساتھ ہوگا، اور اتنا ساتھ ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، جبین آوارگیوں کا شکار تھی، طواف کعبہ برہنہ کیا جاتا تھا۔ تو انسان سوچتا ہے توریت نے کیوں گائیڈ نہیں کیا انسان کو، انجیل نے رہنمائی کیوں نہ کی فکر انسانی کی؟ کراچی کے روشن ضمیروں، توریت میں ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں ملاوٹ ہو گئی تھی، اور جب کسی چیز میں ملاوٹ ہو جائے وہ روح کھو بیٹھتی۔ ملاوٹ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ اگر کوئی مرچوں میں ملاوٹ کرے وہ معافی کے قابل ہے؟ آٹے میں اگر کوئی ملاوٹ کرے معافی کے قابل ہے؟ اگر کوئی خرد و نوش کی اشیاء میں ملاوٹ کرے تو وہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان میں ملاوٹ کرے،
اگر کوئی کلمے میں ملاوٹ کرے، انتظامیہ کے دوستوں سنو، مجھے پتا ہے کہ آپ میری کیسٹ سن رہے ہوں گے، ایک دن بعد سنیں گے، 2 دن بعد سنیں گے، بہرحال سنیں گے تو صحیح، کیونکہ میرے دوست کیسٹ لے جائیں گے وہاں، آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے جائیں گے، پھر وہ پھر آگے آئے۔ تو میں انتظامیہ کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سوسائٹی میں جس طرح کے اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرنے والوں کو آپ برداشت نہیں کرتے، دین میں ملاوٹ کرنے والوں کو ہم کیوں برداشت کریں؟ آپ کا فرض ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرے آپ اسے پکڑیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جو دین میں ملاوٹ کرے ہم اس کی نشاندہی کریں۔ اور بلدیہ کے دوستو، اذان میں تو جب سے ملاوٹ ہوئی روح ہی کھو گئی۔ وہ کھری اذان، ملاوٹ سے پاک اذان جب تک ہوتی تھی سونے والے جاگ جاتے تھے، اور اب جب خوشگلو مولوی صاحب کان پہ ہاتھ رکھ کے سویرے سر چھیڑتا ہے تو جس نے ساری رات بے آرامی میں گزاری ہو بیچارہ تڑپتا رہا ہو بستر پر، وہ مولوی کی سر سن کے سو جاتا ہے۔ اقبال نے اس لیے کہا ہے نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ ہم ان دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو اشارہ کیا، آ جاؤ، یہ حضرات آ گئے، انہوں نے کہا اذان کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم پہلے ملائیں گے۔ مگر ایک بات اس دن میں نے کہی تھی کہ اگر وہ حضرت علی کا نام اذان میں لیتے ہیں تو کم از کم اتنی بات تو ہے نا کہ پہلے حضرت علی کا نام اذان میں نہیں تھا، انہوں نے شامل کر لیا، لیکن اذان میں پہلے سے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ تھا نا، یہ پھر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو کہتے ہیں کس رسول کی بات کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کا نام تو اذان میں پہلے تھا۔ ویسے محمد الرسول اللہ کہنے سے ان کی انتڑیوں میں بل پڑتا، یہ کہیں گے ہمیشہ یا رسول اللہ بس، اور یا رسول اللہ جو ہے ایک عام لفظ، عام جملہ، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو یا رسول اللہ کہے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو بھی یا رسول اللہ کہے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارے تو بھی یا رسول اللہ کہے گا، رسول اللہ تو بہت ہے نا، تو یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، جب کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو بات متعین نہیں ہوتی، مشخص نہیں ہوتی کہ کس رسول کو پکارا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا و مولا کا نام بھی منصب بھی اذان میں موجود تھا، ہے، رہے گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
لیکن انہوں نے اذان سے پہلے گلے کی حدتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کیا. ہم نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ یک نشد. تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ علی کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا یہ نبی کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم علی کے بھی غلام ہیں، رسول اللہ کے بھی غلام ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں. ان کو ایک قسم کی بیماری لگی ہوئی. اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستترہ عطا فرمائے. قصیدوں مرثیوں دوڑوں پہ گزارا کر رہے ہیں، میلاد اکبری پہ گزارا کر رہے ہیں. اللہ ان کو صحت مند نہ بنائے کہ یہ قرآن کے قریب ہو جائے. اللہ انہیں صحت مند بنائے، اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. دیکھو نا جی، بات اصل میں بات یہ ہے، میں نے رات بھی ایک بات کہی تھی، اب بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہوں گا کہ ہم گالیاں نہیں دے سکتے، یہ ہماری کمزوری ہے. ہم گالیاں نہیں دے سکتے. ہم اس آقا کے غلام ہیں جس نے گالیاں سن کر دعائیں. اور جو گالی کی پیداوار ہو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ حسن کلام سے کام لے گا، یہ بھی عبث ہے. ہم گالی نہیں دے سکتے، ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے. خدا انہیں وہ اذان عطا کرے جو ملاوٹ سے پاک ہو. اگر ان میں جرأت ہے تو وہ یہ بتائیں کہ جو ہماری مسجد سے اذان دی جاتی ہے جو ملاوٹ والی ہے یہ ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی سے جو اذان بلند ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اگر ان میں جرأت ہے تو بتائیں. اندر اندر سے تو کہتے ہیں لیکن یہاں نہیں کہہ سکیں گے انشاءاللہ قیامت تک. یہاں اگر کہا نا تو جو ان کے گاہک ہیں وہ بھی ان کی چمڑی ادھیڑ لیں گے. اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے. یہ بیچارے عام لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا سامنے، جن سے وہ کہتے ہیں بولو 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 بولو، وہ بیچارے بولنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ مولوی صاحب کا گیر اس کے بغیر لگتا نہیں تو کہتے ہیں مگروں لائے ہوں بولنے ہیں. پھر ہاں وہ جو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں نا سامنے، مجھے خدا کی قسم مجھے ان سے ہمدردی، پبلک سے مجھے ہمدردی. اللہ کی جلالت کی قسم، درجنوں حضرت، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں اسی کراچی میں ہیں کہ وہ جب ہمارے قریب آئے تو انہیں سچی بات سمجھ میں آ گئی، وہ اب رسول اللہ کے سچے غلام بن. میرے عزیز دوست، محرم میں مجھ پہ تو پابندی تھی. یہاں ماشاءاللہ جی کیسٹو تک پہ بھی پابندی. ان کے گھروں کے سامنے جو ہمارے مجاہدوں نے کیسٹیں لگائیں اور قرآن کی بفضل اللہ تعالی صدائیں بلند کا آپ اندازہ کریں. اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے کہ جا کے چیخیں انتظامیہ کے سامنے کہ یہ کیسٹیں بھی ہمیں کھا جائیں. تو کیسٹوں پہ بھی پابندی لگوائی. اور مجھے ایک دوست نے ٹیلی فون پر بتایا کہ یہاں اب 150-200 آدمیوں کو سامنے لے کر کئی آئے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ، اسے بلاؤ. سنا ہے چوہا کسی شراب کے مٹکے میں جا پڑا تھا، اچانک جو باہر نکلا تو دم پہ کھڑے ہو کے کہا بلی کہاں.
بہادرو ویسے ہوا یوں کہ کراچی والے تو مجھے چھوڑتے نہیں، یہاں پابندی لگی تو کوئٹہ والوں کا مقدر جاگ اٹھا، پشاور والوں کے مقدر جاگ اٹھا، ان دوستوں کے اور کشمیر والوں کے مقدر جاگ اٹھے۔ ہم سوات کا دورہ کرائے، گلا نہیں کہ گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر آ گئے، اب لوگوں سے کہتے ہیں بولو 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 سے بات نہیں بنے گی۔ آرٹیفیشل سسٹم دیکھیے، پھولوں سے خوشبو آتی ہے، کاغذوں سے نہیں آیا کرتی۔ ملاوٹ ہر چیز میں جرم ہے، تو اذان میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کلمے میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، قرآن میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی، نصرانیوں نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے انجیل میں ملاوٹ کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ محبت کے عنوان سے کہا یا دشمنی کے عنوان سے؟ بلدیہ والو، مہاجر کیمپ والو، کراچی کے روشن ضمیرو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، محبت کے عنوان سے یا دشمنی کے عنوان سے؟ ٹھوکر کھا گئے کہ نہیں؟ بھٹک گئے کہ نہیں؟ کیوں بھٹک گئے؟ دشمنی تو نہیں کی، محبت کی ہے نبیوں سے، پھر بھٹک کیوں گئے؟ نہیں، یہی ملاوٹ جو کی ہے تو محبت کی وجہ سے کی ہے، دشمنی کی وجہ سے نہیں کی، پھر بھٹک کیوں گئے؟ معلوم ہوا، ہاں معلوم ہوا کہ محبت کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی محبت میں آداب ملحوظ نہ رکھے تو نقصان ہوتا ہے۔ محبت کے بھی آداب ہیں، اگر کوئی محبت میں آداب ملحوظ نہ رکھے تو نقصان ہوتا۔ فار ایگزامپل، نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو معلوم ہوا
کہ محبت کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے جاؤں، پیغمبر اقدس نے ہمیں آداب نظر بھی سکھائے۔ حضور نے فرمایا بیٹی، بہن، بیوی، ماں، ان سب کو دیکھو گے لیکن آداب مختلف ہیں۔ بیٹی کو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن کو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی کو حکومت کی نظر سے دیکھو، ماں کو اطاعت کی نظر سے دیکھو۔ اور آپ اسی طرح کیا کرتے ہیں نا، بیوی کو حکومت کی نظر سے اور ماں کو اطاعت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، کہیں اس کے برعکس تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں سامنے آ جائے تو غصہ رکتا نہیں، بیوی سامنے آ جائے تو غصہ آتا نہیں؟ بد نصیب ہے وہ نوجوان جو ماں کے سامنے ہنہناتا ہے اور بیوی کے سامنے منمناتا ہے۔ آداب ہیں بھائی، مولانا آداب ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، ساری بات یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی آداب کی ضرورت نہیں، خدا حاضر ناظر ہے ہر جگہ تو رسول بھی حاضر ہے، خدا مشکل کشا ہے تو رسول بھی مشکل کشا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا اگر مسجود ہے تو رسول کا، ولیوں کا، بزرگوں کا سجدہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا اگر ہر جگہ موجود ہے تو رسول بھی ہر جگہ موجود ہے، کوئی بات نہیں۔ آخر ہم شان بڑھا رہے ہیں، کوئی گھٹا تو نہیں رہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں حضرت کی خانگی زندگی میں، پرسنل لائف میں کیا ہوتا ہوگا، وہاں بھی آداب برتتا ہوگا یا وہاں بھی کھاتا ملا رکھا ہے۔ حضرت مولانا وسیع الظرف صاحب، آپ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، ہمارے ہاں تو بہت فرق ہے کہ نہیں ہے۔ بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے، اور ماں ماں ہے، رسول رسول ہے، خدا خدا ہے، ولی ولی ہے۔ ایک عام آدمی عام آدمی، جاہل جاہل ہے، عالم عالم ہے، شاگرد شاگرد ہے، استاذ استاذ ہے، رعایا رعایا ہے، حاکم حاکم ہے۔ فرق ہے مولانا، ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان بدبختوں نے محبت کے عنوان میں ٹھوکر کھائی۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا، مجھ سے محبت کرتے وقت ہوش میں رہنا، مجھے اس طرح نہ چاہنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو چاہا، مجھے اس طرح نہ چاہنا جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو چاہا۔ مجھ سے محبت کرنے میں ہوش میں رہنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے، محبت کرنی ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے۔ آپ محبت کا سلیقہ ان لوگوں سے نہ سیکھیے جن کی پرواز یا گھانچی پاڑے تک یا بھیم پورے تک۔ محبت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے۔
واہ واہ کیا محبت کی جناب صدیق اکبر نے کہ محبوب نے خراج پیش کیا، محبوب نے خراج پیش کیا اور فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان اور عقیدت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار کے ایمان و عقیدت کا وزن رکھ دیا جائے، خدا اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے مقابلے میں میرے یار غار صدیق اکبر کی محبت کا وزن بڑھ جائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، محبت کا وہ تاجدار ہے، عقیدت کا وہ بادشاہ ہے کہ محبوب سے بچھڑا ہی نہیں، جب تک زندہ رہا بچھڑا نہیں، جب دنیا چھوڑ دی تو پھر خدا نے نہیں بچھڑنے دی، جب تک زندہ رہا صدیق نے وفا کی، جب دنیا کو خیر بات کہا تو اب خدا نے جزا دی۔ کچھ کہہ گیا ہوں پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا ہے، جب تک زندہ رہا تو صدیق نے وفا کی، جب دنیا کو خیر بات کہا تو اللہ نے جزا دی کہ وہاں سلا دیا اسے جو رشک جنت ہے، جو رشک جنت ہے، صدیق وہاں سو رہا ہے جس پہ جنت کو بھی رشک آتا ہے، لیکن باہوش اتنا ہے کہ وصال نبوی کے دن بھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ محبوب کے وصال کا دن کسی سچے چاہنے والے سے پوچھو کہ اس کے محبوب کے موت پر اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، صدیق اکبر نے پہلے ہی رو لیا، صدیق اکبر نے پہلے ہی آنسو بہا لیے تھے جب آیت اتری تھی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوبہ ہم نے آج کے بعد آپ کا دین مکمل کر دیا، اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی، ہم نے تیرے قصر شریعت کی تکمیل کر دی، اب قیامت تک کے لیے اس دین میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ آیت سن کر حلقہ رسالت میں راحت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن ایک روشن ضمیر، ایک رازدار مزاج رسول، ایک واقف اسرار وحی، ایک رمز شناس نبوت مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کچھ دوست حضرت صدیق اکبر کے قریب آئے اور فرمانے لگے آج کے دن آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آج تو خوشی کا دن نہیں، آج تو راحت کا دن ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، لیکن جب میں نے سنا کہ دین مکمل ہو گیا تو میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ میرے آقا جس مشن کو لے کے آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، تو اب میرے آقا اللہ کے جوار رحمت میں چلے جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ وہ بات تھی کہ جناب صدیق اکبر کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
صدیق اکبر ہم میں سے سب سے بڑے عالم، عالم نا مبالغہ، اور اس عالم کا یہ ہے مفہوم کہ جو بات کسی کی دل میں نہیں اترتی وہ جناب صدیق اکبر کے آئینہ دل میں آ جاتی۔ لیکن جب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اس دن جناب صدیق اکبر فرط غم میں بے ہوش ہونے کے بجائے احساس فرض میں باہوش، فرط غم میں بے ہوش ہونے کے بجائے احساس ذمہ داری میں باہوش، اور سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھر رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں تو میری تلوار کی زد سے بچ نہیں پائے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا دکھ دوہرا ہو گیا، اس لیے کہ جب فاروق اعظم غصے میں آ جائے تو پھر کوئی معمولی بات تو نہیں، فضائیں کانپتی تھیں اور دھرتی لرزہ بر اندام ہو جاتی، فاروق کا غصہ کوئی معمولی بات تو نہیں، اور تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ فاروق اعظم کا بازو پکڑے۔ تو وسیع رسول، جانشین پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاروق اعظم کا بازو پکڑا، انہیں بھی بٹھایا، باقی صحابہ کرام کو بٹھا کے فرمانے لگے سنو، اور مہاجر کیمپ کے دوستوں، کراچی کے روشن ضمیروں، تم بھی سنو، اللہ تمہارے فکر و نظر کو قصے کہانیوں، ٹوٹکوں، قصیدوں، مرثیوں کی غلاظتوں سے پاک فرمائے۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنجیدگی دیکھیے، دو ٹوک انداز دیکھیے، مجھے تو ترجمہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہیں کوئی پیچھے میرا دامن نہ پکڑ لے کہ گستاخی کر رہے ہو۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا جس نے رسول اللہ کو معبود سمجھ رکھا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا، جس نے پیغمبر کو خدا سمجھ رکھا تھا میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب فاروق اعظم کے چہرے سے غصے کی سرخی کم ہونے لگی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کہ میں نے تو سمجھا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب صدیق بھی یہی کہتا ہے تو اب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جناب صدیق اکبر نے ریفرنس دیا قرآن پاک سے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، مشن پورا کر کے نا، یا ادھورا چھوڑ کے۔ اور ایران کا وہ بس خوبی صرف یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مشن انبیاء سے، رسولوں سے، حضرت علی سے بھی پورا نہیں ہو سکا وہ میں کروں گا۔ ایک بیان دیا تھا، مجھے ایسے سرفروش اور رضاکار ملے ہیں جو نبی کو نہیں ملے تھے، علی کو بھی نہیں ملے تھے۔ استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک کہا اس نے، جس طرح کے آدم خور اس کو ملے ہیں، نہ نبی کو ملے تھے نہ حضرت علی کو ملے تھے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خطاب کے بعد فاروق اعظم کی آنکھیں برس پڑیں، فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بقا کا سفر فرما لیا ہے۔ اس لیے کہ رازدار رسول صدیق اکبر بھی یہی کہتا ہے، چاہنے میں کوئی صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن باہوش رہنے میں اور مقام نبوت کو سمجھنے میں بھی صدیق اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو اپنا جانشین بنایا۔ وصی رسول جو ہے صدیق اکبر ہے۔ یار لوگوں نے تو اصطلاحات کی چور بازاری میں، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، مولانا فاروقی صاحب اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام حضرت اور یہ اعلیٰ، یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ اصطلاح مخصوص ہے حضرات صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ نص قطعی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام نہیں کہیں گے، حضرت عمر علیہ السلام نہیں کہیں گے، حضرت عثمان علیہ السلام نہیں کہیں گے، لیکن حضرت حسین علیہ السلام، حضرت علی، چونکہ یہ علیہ السلام کی جو اصطلاح ہے یہ بھی مخصوص ہے انبیاء اور رسول کے لیے، اس کا امیج ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اس اصطلاح میں بھی انہوں نے نقب لگایا۔ اور پچھلے دنوں تو ہمارے ایک صحافی بھائی نے، بھائی کہہ سکتا ہوں، اب ظاہر ہے کہ میں کیا کہوں، اس پڑھے لکھے جاہل نے یہ کہا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی قائد حزب اختلاف تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے بھائی چارے کے ساتھ، باہمی مودت و محبت کے ساتھ وقت گزارا، کوئی جھگڑا نہیں ہونے پڑا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ملنگ کہتا ہے۔ یہ ملنگ بھی پتہ نہیں کیا بلا ہے، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانوں، پڑھا ہوگا کبھی آپ؟ ادھر ہمارے پنجاب میں تبرکات ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اور مولانا کچھ اور فرما رہے ہیں، اب میں کیا بتاؤں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ سوزوکی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ملنگنی داتا دی۔ ہم ادھر
ڈسٹرکٹ پونچھ میں ایک جگہ ہے بانڈی عباس پور آزاد کشمیر میں، وہاں جلسے میں جا رہے تھے، ایک بس گری پڑی تھی کھڈ پہ، ایک بس کھڈ میں گری پڑی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا جانے یا علی۔ میں نے کہا اسی طرح جانے گا۔ میں 2 جلسوں میں اسے یہ بات بتا چکا ہوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے بھی اس دوست سے کہتا ہوں کہ ملنگ کی ٹیون میں بات نہ کرو، ڈرتے کیوں ہو، چھپتے کیوں ہو، ضرورت ہے تو سامنے آ کے بات کرو نا۔ تو ملنگ کہتا ہے کہ حضرت علی پسند نہیں کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو، لیکن چونکہ بس نہیں چلتا تھا اس لیے خاموش رہے۔ اس کا نام ہے ان کے نزدیک تقیہ، اور تقیہ کے متعلق ان کا عقیدہ ہے تقیۃ جنت المؤمن۔ ان کی ایک کتاب کی روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی تقیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے بھی کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، وہ تو مومن ہی نہیں ہے جس کو تقیہ نہیں آتا۔ اہل سنت و جماعت کا ایمان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پسند نہیں کرتے، اپنی ناپسندیدگی کو خاموشی کے ساتھ چھپائے رکھنا یہ مقام حیدری کے خلاف۔ حضرت علی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اگر وہ صدیق عمر عثمان کی خلافت کو پسند نہ کرتے تو کوئی حضرت علی کو خاموش نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج سنی کہلا کر اس طرح کی بات کرنے والا جو ہے، ہم اس کی بیماری کو پکڑ چکے ہیں۔ یہ سنی نہیں ہے، اس کے اندر سے سبائیت بول رہی ہے، رفض کے جراثیم بول رہے ہیں۔ اور میں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دور خلافت راشدہ کو مغربی ڈیموکریسی سے نسبت دینا اور اس کے ساتھ موازنہ کرنا پرلے درجے کی جہالت ہے۔ کہاں مغربی جمہوریت اور کہاں اسلام کا عادلانہ طرز فکر، کوئی نسبت۔ اگر کسی کو حزب اختلاف کا قائد کہا بھی جا سکتا ہے تو دور رسالت میں پہلا قائد حزب اختلاف کعب ابن اشرف، دوسرا ابن ابی، اور دور خلافت راشدہ میں ابن سبا ابن سودا، جو اندر سے یہودی تھا اوپر سے جبہ پہن رکھا تھا، ایمان و اسلام، وہ تھے جن کی سازشوں پر حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، جن کی سازش پر حضرت عثمان ذو النورین شہید ہوئے، جن کی تحریک منافقت کے نتیجے میں حضرت علی المرتضی شہید ہوئے، اور اسی کی تحریک منافقت کا نشانہ کربلا میں حضرت حسین ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ فنکاروں نے جرم خود کیا، ایف آئی آر کو چینج کر دیا، میٹیریل تبدیل کرنے کی کوشش کی اور الزام لگا دیا امت پر۔ میں نے کہا نہیں مائی ڈیئر، امت نے نہیں کیا رسول کے نواسے کو شہید، منافقین نے شہید کیا، سبائی تحریک کے غنڈوں نے شہید کیا ہے۔ اور آج تم ایف آئی آر کیسے بدلو گے؟ تپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ فرمانے لگے چور وہی ہوتا ہے جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو جائے۔ کربلا میں حضرت عباس کے بازو چرائے گئے، دوپٹے اور چادریں چرائی گئیں، تعزیہ چرایا گیا۔ آج جس گھر میں یہ ساری چیزیں مل جائیں وہی مہربان ہے۔ لیکن مل دیا سنیوں کے منہ۔ میں نے اس دن بتایا دوستوں کو کہ ایک غریب آدمی نے اپنے گھر میں بکرا بھی رکھا ہوا تھا، بندر بھی رکھا ہوا تھا۔ بندر تو دلچسپی کے لیے اور بکرا اس لیے کہ بھی چلو گھر میں کوئی
भूसी टुकड़ा बच जाता है तो उसको खिला दिया करूंगा, रौनक रहेगी। अकेला रहता था। अब ऐसा होने लगा कि जब वो मुलाजमत के लिए या मजदूरी मेहनत के लिए घर से चला जाए, बंदर अपनी जंजीर खोलकर आजाद हो जाता था। आटा मटके से खाकर अच्छी तरह से आखिर में आटे की एक लप आकर बकरे के मुंह पे मल देता था, अपना जंजीर फिर बांध के बैठ जाता था। वो मेहनत कश वो बेचारा मजदूर जब वापस आता तो देखता मटका आटे का खाली हो चुका है और बकरे के मुंह पे मला हुआ। उठा के डंडा उसे उसकी खिदमत करता कि तुम कितने बदबख्त हो, मेहनत मजदूरी करके मैं ये सब कुछ करता हूं, तुम्हें कम चारा देता हूं, घास डालता हूं, आटा, फिर भी खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मार मार के उसका बुक्कस कर। अब ये अमल जो उसने कई दिन किया और बकरे बेचारी की दमड़ी आ रही, बाकी चमड़ी और दमड़ी बाकी आ रही, ढांचा हो गया। तो घर में बैठे एक दिन सोचने लगा, आटा भी मेरा नुकसान हो रहा है, बकरा भी मेरा खत्म हो रहा है, ये तो मेरा दोहरा नुकसान है। किसी अक्लमंद से पूछूं तो सही, ये मुसीबत क्या है कि भाई बकरे की रस्सी भी बंधी हुई होती है, वो खड़ा भी होता है, सूख भी रहा है, आटा भी चला जा रहा है। मोहल्ले के एक समझदार आदमी के पास आके कहने लगा, साहब कोई मुझे तावीज दीजिए, मेरा बकरा जो है वो बीमार हो गया। असल में जाहिल आदमी के सारे काम तावीज से चलते हैं। एक जाहिल अपने पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब मेरी बकरियों को रोजाना भेड़िया आके खा जाता है, बहुत तंग करता है, कोई तावीज दीजिए। पीर साहब कहने लगे, भाई बकरियां बचानी है तो मेरा तावीज कोई डंडा बन के तो उसकी थोड़ी हिफाजत करेगा, कोई अच्छा सा कुत्ता रख लो, वो बकरियों की हिफाजत करेगा। वो अकीदत में झूम के कहने लगा, पीर साहब हमारे तो पीर भी आप हैं, कुत्ते भी आप हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वही कीजिए। हर काम तावीज से चलता है। और ये आप यकीन कीजिए, सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको यह धंधा कहीं नहीं मिलेगा। सारी कायनात का काम अल्लाह के हुक्म पर चलता है, यहां काम पीर साहिबान की मेहरबानियों से चलता है। पीर साहब जिसे चाहें बुलंद कर दें, पीर साहब जिसे चाहें फना कर दें। एक खास किस्म का स्टाइल बनाकर बैठे हुए होते हैं, चादर ओढ़े हुए, पगड़ बांधे हुए, मखसूस किस्म का स्टाइल। और गरीब बेचारा इसलिए पैदा हुआ है कि वो पीर साहब के पांव चूमे, और पीर इसलिए पैदा हुआ है कि इसकी पांचों घी में रहे हमेशा। इकबाल मरहूम ने कहा ना कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ढोंग ये रचा रखा है कि बुजुर्गों की कब्रों पे चादरें डालो ताकि बुजुर्ग तुमसे खुश हो जाएं। मैं कहा करता हूं, चादरों की बुजुर्गों की जरूरत नहीं, मुजावर को जरूरत है। एक मौलवी साहब कहता है 11वीं का दूध जरूर दिया करो वरना तुम्हारी भैंस खुश्क हो जाएगी। मैंने कहा भैंस खुश्क नहीं होगी, मौलवी खुश्क हो जाएगा। ये जो 11वीं का माल खा खा के ओवरसाइज हो गया है, संभाला नहीं जाता। स्टेज पर यूं आता है जैसे ड्रम खाली होके आ रहा हो। ये आखिर माल खाया ना कौन? मोहल्ले के किसी बुजुर्ग से जाके कहने लगा, साहब ये सूरत हाल है, आपको इसके लिए मुझे तावीज लिखनी। कहा भाई तावीज की क्या जरूरत है, तुम बकरा बांध के जाया करो, आजाद छोड़ के ना जाया करो। कहने लगा जी बांध के जाता हूं, फिर भी खा जाता है। उसने कहा रस्सी से मत बांधा करो, जंजीर से बांधा करो। कहा मौलाना, बुजुर्ग साहब, मियां साहब, जंजीर से बांध के जाता हूं, अच्छी तरह से मजबूत बांध के जाता हूं, खा जाता है। कहा फिर तो कोई समझ में नहीं आती बात, कोई जानवर और होगा तेरे घर में वो खाता होगा। उसने कहा जी मेरे घर में और तो कोई जानवर ही नहीं है, एक यही बकरा है, एक और वो तो एक बंदर है, लेकिन मलंग किस्म का बंदर है।
انتہائی شریف، نہایت بے ضرر۔ دیکھو صحیح بات ہے، مجھے اس سے کوئی وہ سوء ظن نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ادھر مٹکا خالی ہوتا ہے، ادھر اس کے منہ پہ ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو؟ اور وہ جو ملنگ ہے اس کو تو میں باندھ کے جاتا ہوں زنجیر کے ساتھ، جس طرح جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سمجھدار آدمی نے کہا بھی بات یہ ہے، مجھے تیرے ملنگ پہ شبہ ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ کارکردگی اسی کی ہو۔ اب تم ایسا کرو کہ ایک دن مشاہدہ کر لو، چپ کر کے ذرا چلے جاؤ، ان دونوں کو یہ باور کراؤ کہ وہ چلا گیا ہے، پھر دیکھو کہ کاروائی کس کی۔ اب وہ جب جانے لگا، دونوں کو یہ سائے ظاہر کیا کہ میں جا رہا ہوں، بندر پر بھی بکرے پر بھی ظاہر کیا کہ میں جا رہا ہوں، حالانکہ گیا نہیں ہے، گھر کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ بندر نے سمجھا چلا گیا ہے، حسب معمول اس نے اپنا وہ رسی کھولی اور ایک چھلانگ لگا کے میدان میں آ کے کہنے لگا تیار ہو جاؤ بکرے کا بچہ، آٹا میں کھاؤں گا، مار تجھے پڑے گی۔ یہی ہو رہا ہے۔ آرام کے ساتھ آ کے اس نے مٹکا خالی کیا، اور آخر میں آٹے کی لپ جا کے جب بکرے کے منہ پہ ملنے لگا تو اس کا مالک آیا اور اس نے دم سے پکڑ کے اس کے زمین پہ پٹھا کہ حرام خور، کاروائی تم ڈالتے ہو اور آٹا اس مظلوم کے منہ پہ ملتے ہو۔ کاروائی منافقین کی، سبائی ایجنٹوں کی، جن کے ہاتھوں سے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، جن کی سازش پر حضرت عثمان ذو النورین دو لخت ہوئے، جن کی تحریک منافقت کا نشانہ حضرت علی بنے، انہی سبائی درندوں کا نشانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنے، لیکن کھایا خود، آٹا مل دیا امت کے منہ پہ۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ منافق ابن سبا ابن سودا پوزیشن لیڈر تھا دور خلافت راشدہ۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاحات کے معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ بزرگوں کے لیے جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ تعالی علیہ، صحابہ کو جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے قوم تو بڑی پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، ہمارے ملک میں تو وزیر ایسے بنے ہیں کہ جن کو درود اور کلمے میں فرق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ہماری پنجاب اسمبلی کے، بلکہ مغربی پاکستان اسمبلی کے ایک وزیر صاحب اسمبلی میں ریفرنس دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضرت محمد نے یہ فرمایا اور حضرت محمد نے یہ فرمایا۔ ممبران میں سے کسی نے کہا ملک صاحب حضور کا نام لیتے ہو، درود تو پڑھو۔ ملک فیروز خان نون صاحب کہنے لگا I'm sorry، خیال نہیں آیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی درود پڑھتا ہوں، آپ بھی درود پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ یعنی تن ہما داغ داغ شد، میں کس پہلو پر علاج کروں، میرا تو پورا جسم زخمی ہے۔ اس قوم کو لیڈر ملے تو سبحان اللہ، گدی نشین ملے تو سبحان اللہ، مولوی ملے تو ماشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب رحمت نے انسانی فکر و نظر کو صحیح رخ عطا فرمایا۔
فکر انسانی کی قیادت توریت و انجیل نہ کر سکی کہ یہ دونوں بدل دی گئیں، تو پھر قرآن آیا۔ سیرت سرور کائنات جو ہے نا، یہ قرآن کے سوا بیان ہو سکتی ہی نہیں۔ قرآن آیا، قرآن پاک نے فکر انسانی کو کنفیوژن سے نجات دی، آداب متعین کر دیے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صداقتیں اور سچائیاں نشر ہوئی، وہ بے داغ اور مستحکم سچائیاں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برادری کے سامنے موقف پیش کرتے ہوئے فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے معبود جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، جو موجود ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اختیار والا اتنا ہے کہ اس جیسا کوئی با اختیار نہیں، اور پیار والا اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا نہیں۔ سوسائٹی کا اگر کوئی اور بڑا ناراض ہو جائے، اسے راضی کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ انسان کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اتنا با اختیار ہونے کے باوجود کراچی کے دوستو اتنا رحیم و کریم ہے کہ گناہگاروں سے کہتا ہے، رات کا سناٹا جب کائنات پہ چھا جاتا ہے، میری رحمت تمہارا انتظار کرتی ہے، تم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آؤ، مجھے رحیم و کریم پاؤ گے۔ مؤذن جہاں اذان دیتا ہے بیت اللہ شریف میں، اس کے نیچے میں عصر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتا تھا، تو سامنے غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی ایک آیت میری نظر میں آئی۔ لکھا تھا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، جس نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیے ہوں، لیکن اگر شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آ جائے تو وہ خدا کو مہربان پائے گا، قہار نہیں پائے گا۔ کیوں عزیز دوستو؟ اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا ہے؟ گدی نشین صاحب تو کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں لے کے آؤ، خطائیں لے کے آؤ، رحمت لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن
العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر انسانی کو اضطراب سے نجات بخشی، آداب متعین کر دیے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ سارے نبیوں کا امام بنایا، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں۔ خدا نے یہ مقام عطا کیا کہ رسول اللہ کے شہر کے در و دیوار کا تذکرہ عرش بری پہ ہوا۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ رسول کے پسینے سے گلشن مہک اٹھے، رسول کی گفتگو سے انادل چہک اٹھے، رسول کی جبین کی تلاتف سے صبح کو سویرا ملا، حضور کی زلفوں کی سیاہی سے راتوں کو اندھیرا ملا۔ لیکن کملی والے نے فرمایا علام الغیوب میں نہیں۔ علام الغیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ایک مولوی صاحب کہتا ہے اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ بھی، اور اس پر وہ دلائل پیش کرتا ہے کہ اللہ بھی، اللہ ہی نہیں۔ اصل بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن سے وابستگی چھوٹی تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہوئی۔ عزیز دوستو، جھگڑا تو کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف میں ذرا لچک پیدا کر لیتے اور اللہ بھی کو برداشت کر لیتے، نہ حضور کو دندان اقدس شہید کروانے پڑتے، نہ لہو میں نہانا پڑتا، نہ سمیہ دو لخت ہوتی، نہ حمزہ لخت لخت ہوتے، نہ بدر و احد کے میدانوں میں اترنا پڑتا، نہ ساتھی شہید ہوتے، نہ دھرتی کا سینہ رسول کے چاہنے والوں کے خون سے رنگین ہوتا۔ مگر میرے آقا نے ساری مصیبتیں اس لیے اٹھائیں، سارے مظالم اس لیے سہے کہ اللہ ہی انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب۔ ذرا اونچا کہو نا۔ کارساز و دستگیر، مصائب و آلام میں کام آنے والا حقیقی مشکل کشا، یہی رسول اللہ کی سیرت، یہی رحمت عالم کا کردار اور یہی رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ قیامت تک رہیں گی۔ جس طرح حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کے دین کے بعد کوئی دین نہیں۔ اور میں اپنی بات کو دہرا کے برادر محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ جس طرح چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے قابل برداشت نہیں، دین میں ملاوٹ کرنے والوں کو بھی ان کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ فرض ادا کیا ہے بر صغیر میں علماء حق نے، اپنے شاندار ماضی کی طرف جب آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو کسی طرف سے آپ کو شیخ الہند محمود الحسن سربکف ملیں گے، کسی طرف سے آپ کو محمد قاسم نانوتوی نظر آئیں گے، کسی طرف سے آپ کو حکیم الامت حضرت تھانوی نظر آئیں گے، کسی طرف سے آپ کو شیخ العرب والعجم سید مدنی نظر آئیں گے، کسی طرف سے آپ کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، کسی طرف سے شہید حریت اسماعیل شہید نظر آئیں گے،
اور کسی طرف سے عبید اللہ سندھی نظر آئیں گے، کسی طرف سے لاہوری نظر آئیں گے، کسی طرف سے مفکر اسلام مفتی محمود نظر آئیں گے، کسی طرف سے شیخ القرآن غلام اللہ خان نظر آئیں گے۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان درویشوں پر، پوری زندگی اسی مشن پہ گزار دی کہ سچائی کو بے داغ رکھا جائے گا اور دین حق میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی رہے گا، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے جب تک جیئیں گے اسی مشن پر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں گے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یہی پروگرام ہے کہ عربی دین میں اجمی فتنے جو ہیں وہ دخل انداز نہ ہو سکیں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل حق و صداقت کی صدائیں جمشید روڈ میں علامہ بن نوری ٹاؤن کے قریب بلند کی جائیں گی۔ آپ تمام حضرات اسی جوش و ولولہ کے ساتھ کل وہاں پہنچیں گے۔ اب میں برادر محترم کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ سے اختتامی اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ کوئی دوست ادھر ادھر ہلنے نہ پائے، جو ہمارے ہیں کوئی نہ ہلے، اور جو ہمارے ہیں ان سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جم کے جلسے کے اختتام تک اور دعا تک آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ